کورٹ میں یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی ہے، اس سپریم کورٹ کا یہ فرض بنتا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعین کرا جائے کہ کن کی کرمنل نیگلیجنس سے یہ ہوا ہے۔ کل میں خود پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تھا اور بڑی مشکل سے پہنچا تھا اور رات تک میں اس پروٹیسٹ میں تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کسی ملک کا مفتوحہ دارالحکومت لگ رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازوں پر زنجیریں اور تالے ہیں، پارلیمنٹ لاجز کے دروازوں پر زنجیریں اور تالے ہیں، اور خیبر پختونخوا ہاؤس کو گھیرے میں لیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کے ذریعے سے، اور ایک مارشل لا کی، جبر کی اور فسطائیت اور خوف کا ماحول ہے جو کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہے۔ یہ خوفزدگی کی علامت ہے، اور یہ زنجیریں اور تالے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ، پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ پر ہیں، یہ دراصل قائد کے پاکستان کو زنجیریں ڈالی گئی ہے، جمہوریت کو زنجیریں ڈالی گئی ہے، دستور کو زنجیریں ڈالی گئی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کو زنجیریں ڈالی گئی ہے۔ خرم اقبال کو جس طریقے سے بے شرمی کے ساتھ پنجاب حکومت نے اغوا کیا، اس سے واضح ہو گیا کہ پاکستان کے اندر کس درجے کی فاشزم اور فسطائیت حکمرانوں نے اس کو رواج دے دیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں ان تمام باتوں کو انڈورس کرتا ہوں، توثیق تائید کرتا ہوں جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کی ہیں، اور ریپیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پر اعلیٰ ترین طبی سہولیات تک ان کے خاندان اور ان کی مرضی کے مطابق وہ رسائی دی جائے، یہ ان کا بشری حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی اور ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو بینائی ضائع ہو گئی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مقبول رہنما، سابق وزیر اعظم، حکومت کے حراست میں، اور 3 ماہ سے وہ کہہ رہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تکلیف ہے کہ جس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری آنکھ نکال دی جائے لیکن کسی طرح میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے 3 ماہ سے ان کو اس درد کے اندر رکھا، آپ نے 3 ماہ ان کے خاندان کو، ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے نہیں دیا۔ یہ تو خدائی قانون ہے، قرآنی قانون ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، خدائی قانون ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اس کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت اور ان کے سرپرستوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، جس سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی ہے، اس سپریم کورٹ کا یہ فرض بنتا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعین کرا جائے کہ کن کی کرمنل نیگلیجنس سے یہ ہوا ہے، کن کے آرڈر سے یہ ہوا ہے۔ جتنی بھی یہ مزاحمت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، سندھ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ جمہوریت کی جنگ ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمہوریت، پاکستان کو ایک اوپن ایئر پریزن بنا دیا گیا ہے، ایک وسیع و عریض قید خانہ ہے پاکستان، جہاں بشری حقوق، جہاں جمہوریت وہ بالکل ناپید ہو چکا ہے۔ اس لیے اس مزاحمت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلیں، قائد کے پاکستان کو بچانے کے لیے نکلیں، اپنے آئندہ نسلوں کی مستقبل کو محفوظ بچانے کے لیے نکلیں، بشری حقوق اور جمہوریت اور دستوریت کو بچانے کے لیے نکلیں، قربانی دیں۔ لیگل، پیسفل، نان وائلنٹ، ڈیموکریٹک ریزسٹنس، میں پھر کہتا ہوں، لیگل، پیسفل، نان وائلنٹ،
डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस ये वाहिद रास्ता है इस वक्त कायद के पाकिस्तान को बचाने के लिए। और हम इस कमिटमेंट का ऐलान करते हैं कि हम खुलकर डटकर जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ, बशरी हुकूक के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एजेंडे के साथ जो हैं वो खड़े हैं और इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इसलिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि निकले, वो मुजाहिमत जारी रखें। इस्लामाबाद में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी इस मुजाहिमत के अलावा और कोई रास्ता पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है और ये जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, खुर्रम इकबाल की और सोहराब बरकत की, ये उसकी मिसालें। और ये जो मुजाहिमत के लिए जो निकलते हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद होता है, वज़रा तक के गरेबान फाड़ दिए जाते हैं, ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि इसराइल को तस्लीम कर दिया जाए। बोर्ड ऑफ पीस में 19 फरवरी को जो जाली फॉर्म 47 का वजीर आजम जाना चाहता है और पाकिस्तान के रूह का, किबला अव्वल का, फलस्तीन का, गज्जा के खून का, अर्ज मुबारका का जो सौदा इन लोगों ने किया है, ये उसके लिए पेशबंदी है। इसलिए हम अंदरूनी महाज पर भी खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और बैरूनी महाज पर भी जेनोसाइड के मुर्तकिब वॉर क्रिमिनल्स नेतन्याहू और उसके फाइनेंसर डोनाल्ड ट्रंप और उसके गुलाम शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस जद्दोजहद को हम जारी रखेंगे। मुस्तफा ने और सेनेटर साहब ने कर दी हैं। मैं चंद एक मारूजात आपके सामने रखना चाहता हूँ अपनी पार्टी के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो क्राइसिस है हमारे सामने, उसकी नौइयत क्या है और उससे बाहर निकलने का मुमकिन तरीका क्या है। अवाम पाकिस्तान के सरबराह शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ने काफ़ी सोच समझ के ये फ़ैसला किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो धरने का फ़ैसला है जो अकाबरीन ने किया है, हम बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं और उसके साथ हैं। कल से कोशिश कर रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ पार्लियामेंट के अंदर धरने में शामिल हो सकें, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन तक हमारी रसाई नहीं हो सकी। लिहाजा हम उस धरने में शामिल तो हैं लेकिन वहाँ उनके साथ जाके बैठ नहीं सकते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त है ये, इसलिए कि पाकिस्तान का आइन जो है वो